حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ مٹی کا بت اپنے ہاتھوں سے بنا کر اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس چیز کو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ ناپسند کرتے تھے اور ان بتوں کی ملامت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے اپنی قوم کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 16 سال کی تھی۔ 16 سال کی عمر مبارک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دیکھتے کہ وہ سارے لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس چیز کو بہت زیادہ ناگوار سمجھتے تھے کہ یہ لوگ بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا کہ عنقریب میں ان بتوں کی ضرور فصلیں کاٹ دوں گا، ان کو تباہ و برباد کر کے ان کو توڑ کر چکنا چور کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھلے میدان میں سب کے سامنے ڈنکی کی چوٹ پر یہ بات سارے لوگوں کے سامنے کہا کرتے تھے، عنقریب میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا، ان کو توڑ کر رکھ دوں گا۔ یہ بات قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح ارشاد فرمائی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کا ضرور علاج کروں گا جب تم پیٹ پھیر کر جا چکے ہوگے۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل کھل کر سب کے سامنے کیا کرتے تھے۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا، عید کا دن تھا۔ وہ سارے لوگ عید کے دن صبح سویرے سویرے گھر سے نکلتے اور پہلے کھانا پکا کر اپنے بتوں کے سامنے وہ رکھ دیتے، پھر سارے شہر کے لوگ شہر سے باہر جاتے، ایک کھلے میدان میں جمع ہوتے اور وہاں جا کر خوشیاں مناتے، کھیل تماشا کرتے، مذاق اڑاتے، اور شام کو جب واپس آتے جو صبح سویرے اپنے بتوں کے سامنے کھانا رکھ کر گئے تھے وہ اس کو تبرک سمجھ کر رات میں آتے اور اس کو تناول کرتے، اس کو کھاتے۔ چنانچہ اب عید کی تیاری سارے لوگوں نے کر لی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار نہ ہوئے، چونکہ آپ نبی تھے، آپ بتوں کی عبادت معاذ اللہ کیسے کرتے تھے، اس لیے وہ ان کے ساتھ جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ کچھ لوگ عید کے دن عید کے میلے میں جانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ارشاد فرماتے ہیں اے ابراہیم کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے، عید کے دن میلے میں نہیں چلیں گے؟ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو قرآن میں موجود ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا انی سقیم، بے شک میں بیمار ہوں۔ آپ نے جانے سے بالکل صاف منع کر دیا۔ چنانچہ سارے لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے کھلے میدان کی طرف۔ شہر سے باہر ایک میدان میں جا کر وہاں کھیل تماشا اور صبح سویرے کھانا پکا کر اپنے بتوں کے سامنے رکھا اور ایک کھلے میدان میں چلے گئے اور وہاں جا کر کھیل تماشا کرنے لگے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے تو دیکھا کہ ان بتوں کے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، سارے لوگ اپنا اپنا کھانا رکھ کر چلے گئے ہیں، بہت سارا کھانا بتوں کے سامنے پڑا ہوا تھا، لیکن وہ جھوٹے معبود اسے کھانا تو دور کی بات اسے چھوا تک نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا، تمہارے سامنے اس قدر اتنا زیادہ کھانا پڑا ہوا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کیا ہوا، تمہارے سامنے اس قدر تعداد میں کھانا پڑا ہوا ہے، تم معبودان باطل اس کو کھاتے کیوں نہیں؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا، آپ نے اپنے داہنے ہاتھ سے کلہاڑی اٹھائی اور سارے بتوں کو کلہاڑی سے مار مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور ان میں سے جو سب سے بڑا بت تھا صرف ایک بت کو چھوڑ دیا، اور جس کلہاڑی سے آپ نے سارے بتوں کو توڑا تھا اس کلہاڑی کو سب سے بڑے بت کے گردن میں لٹکا دی تاکہ سارے لوگ جب واپس آئیں تو ان کا گمان یہ ہو کہ یہ کام ان کے بڑے بت نے کیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے بتوں کو توڑ کر واپس چلے گئے اور کلہاڑی ان کے بڑے بت کو چھوڑ کر اس کے گردن میں لٹکا دی۔
جب مشرکین میلے سے واپس آئے، ٹوٹے ہوئے بتوں کو دیکھا تو سارے لوگ حیران ہو گئے کہ ہمارے معبود کے ساتھ یہ ظالمانہ سلوک کس نے کیا ہے، کس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے۔ اب جن لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ بات سنی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھل کر سارے لوگوں کے سامنے کہا کرتے تھے کہ عنقریب میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا، ان بتوں کو توڑوں گا، ان کو چور کر دوں گا، جن لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو سنا تھا تو ان لوگوں نے کہا یہ کام ضرور ابراہیم کا ہے۔ ابراہیم سارے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ عنقریب میں تمہارے بتوں کو ضرور توڑوں گا، ان کا علاج کروں گا، یہ کام ضرور ابراہیم نے کیا ہے۔ ان کو بلایا جائے اور ان کو سب کے سامنے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اب قوم کے سارے لوگ جمع ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، سارے غصے سے لال تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ ظالمانہ حرکت کس نے کی ہے، ہمارے معبود کو آپ نے کیوں توڑا، آپ نے ہمارے معبود کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے کیوں پوچھتے ہو، مجھ سے کیوں سوال کرتے ہو، یہ تو ان کے بڑے بت کا کام ہے، یہ تمہارے معبود ہے، تم ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے توڑا ہے، ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے توڑا ہے، میں کیا بتاؤں، تم اس کی عبادت کرتے ہو، تم انہی سے پوچھ لو کہ تمہارے ٹکڑے کس نے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو وہ سارے لوگ سوچ میں پڑ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اپنے معبود کے پاس کوئی حفاظت کرنے والا چھوڑا ہی نہیں جو ہمارے معبود کی دیکھ ریکھ کرتا، چنانچہ ہمارے معبود کی حفاظت کرتا، ان کی دیکھ ریکھ کرتا۔ چنانچہ انہوں نے جب یہ کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ یہ معبود، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا کہ اے ابراہیم یہ معبود بے زبان ہیں، بول نہیں سکتے، یہ ہمیں کیا جواب دیں گے؟ تم کہتے ہو کہ ان سے پوچھ لو، یہ کیا جواب دیں گے؟ تمہیں نہیں پتا کہ یہ بے زبان ہے، بات نہیں کر سکتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے اوپر گجب تعجب ہے، تمہارے اوپر تعجب ہے، تم اللہ کو چھوڑ کر اس معبود باطل کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ نفع نہیں پہنچا سکتا، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تم خدا کو چھوڑ کر تم خدا کی عبادت، اس خدا کی عبادت کرتے ہو جس کا حفاظت کرنے والا تم خود چھوڑ کر جاتے ہو۔ تم معبود، ارے معبود تو وہ ہوتا ہے کہ جو ہماری حفاظت کرے، تم کیسے معبود کی عبادت کرتے ہو کہ تم اس کی حفاظت کرنے والا آدمی بھی چھوڑ کر جاتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوب اچھی طرح حقیقت کو ظاہر کیا کہ تم اس معبود کی عبادت کرتے ہو کہ جو تمہیں خود اپنے آپ کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا۔ ارے تمہیں چاہیے کہ تم اس کی عبادت کرو جس نے ہم سب کو بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے معبودان باطل بالکل بیچار اور لاچار ہیں جو اپنے آپ کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو خوب سمجھایا کہ تم کیسے معبود کی عبادت کرتے ہو کہ تم نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، پھر اس معبود کی حفاظت کرنے والا بھی ایک آدمی کھڑا کر کے جاتے ہو، یہ کیسے معبود ہے؟ ارے اصلی معبود تو ہمارا پروردگار ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے۔ ارے معبود وہ نہیں ہوتا کہ جس کی ہم حفاظت کریں، بلکہ اصلی معبود تو وہ ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے، جو ہمیں پیدا کرتا ہے، جو ہماری حفاظت کرتا ہے۔ یہ تو معبودان باطل ہے کہ جو تم نے خود بنایا ہے اور خود تم اس کی حفاظت کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سمجھایا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو انہوں نے نہ مانی اور کہنے لگے اے ابراہیم تمہیں سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ چنانچہ ان میں سے لوگوں نے کہا کہ آگ جلائی جائے، آگ لگائی جائے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جائے۔ چنانچہ ایک میدان میں لوگوں نے لکڑیاں جمع کی اور اس قدر لکڑیاں جمع شروع کر دی کہ یہاں تک کہ عورتیں اور بچے بھی اس میں شامل ہو گئے، اور انہوں نے اس قدر لکڑیاں جمع کی کہ لکڑیوں کی ایک دیوار بن گئی، ایک پہاڑ لکڑیوں کا بن گیا۔ پھر اس میں آگ لگایا گیا۔ جب آگ کے شعلے آسمان سے بات کرنے لگے، انہوں نے ایک جھولا بنایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا، جھولے کے ذریعے آگ میں ڈالنے کا انہوں نے پلان اور مشورہ کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام
کو جھولے میں بٹھایا گیا تو اس وقت آپ نے یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ مجھے کافی ہے، اللہ بہتر کارزار ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان مصیبت کے وقت، پریشانیوں کے وقت اگر اس آیت کریمہ کو پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی پر پختہ ارادہ ہونا چاہیے، پختہ بھروسہ ہونا چاہیے، توکل علی اللہ ہونا چاہیے۔ آج ہم مصیبت میں ہیں، کرونا وائرس کی بلا میں مبتلا ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ ہوگا تو انسان کبھی مصیبت میں نہیں پڑے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن میں وعدہ ہے، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر آج تنگی ہے تو کل آسانی بھی رہے گی، اگر کل آسانی ہے تو آج تنگی بھی رہے گی۔ حالات ہمیشہ ایک طرح کے رہیں، ہمیشہ انسان سکون میں رہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ کبھی مصیبت آتی ہے تو کبھی خوشی بھی آتی ہے۔ مصیبت اس لیے آتی ہے تاکہ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے تو مصیبت اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے تاکہ میرا گناہگار بندہ میری بارگاہ میں توبہ کر کے میری طرف آ جائے، میری طرف پلٹے، اور میں اس کے مصیبت سے نکال کر اس کو خوشی حالی میں مبتلا کر دوں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے اگر مصیبت آئی ہے تو خوشی بھی آئے گی، اگر خوشی ہے تو مصیبت بھی آئے گی۔ ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مصیبت میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو تمام مصیبتوں سے دور کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھولے میں بٹھایا گیا۔ آپ دیکھیں کہ اس آیت کریمہ کی طاقت اور اس کا پاور کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھولے میں بٹھا لیا گیا اور وہ جھولا آگ میں ڈالنے جانے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھولے میں بیٹھ کر یہ آیت کریمہ پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اللہ تبارک و تعالی مجھے کافی ہے۔ جب جھولا آگ میں جانے لگا عین اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، اے خلیل الرحمن، اے ابراہیم، کیا آپ کی میں کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ آپ چاہیں تو میں اس آگ کو ٹھنڈی کر سکتا ہوں، لیکن قربان جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توکل علی اللہ کو دیکھیں، آپ کے پختہ ارادوں کو دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جبریل مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، بلکہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تبارک و تعالی مجھے کافی ہے۔ ایسا بھروسہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منع فرمایا، جبریل مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، کوئی مدد کی ضرورت نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جانے لگے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، آگ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اگر صرف آگ کو مخاطب کر کے صرف یہ فرماتا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا تو وہ آگ اس قدر برفیلی ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کی برف سے ٹھنڈک محسوس کرتے جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ساتھ ساتھ سلامتی والی بھی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آپ کو کچھ نہیں ہوا۔ جب آگ سے باہر نکلے بالکل صحیح سلامت، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر کوئی ایمان نہیں لایا۔ میں ایک بات یہاں عرض کر کے آگے بڑھ دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آیت کی وجہ سے آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے استاد ہیں، ملائکہ ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، ان کی مدد نہ لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس قدر بھروسہ تھا کہ اس قدر بھڑکتی ہوئی آگ جس کے شعلے آسمان سے بات کر رہے تھے، وہ آگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھنڈی کر دی۔ آخر کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اتنا بھروسہ تھا، اگر آج بھی رب کعبہ کی قسم کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس قدر بھروسہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اس کی مدد کرے گا اور اس کی مدد کو، اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ آگے چلتے ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر کوئی ایک آدمی بھی اسلام کے اندر داخل نہ ہوا سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے۔ کوئی بھی